کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھا جانتے. تو دوستو جیسا کہ آپ نے چھوٹا سا کلپ یہاں پہ دیکھا، ابھی پورا کا پورا کلپ یہاں پہ دکھانے والا ہوں اور آپ کو یہ بھی دکھانے والا ہوں مفتی طارق مسعود نے یہاں پہ اس کے بارے میں کیا بولا ہے. دوستو سب سے پہلے آپ کو معاملہ بتا دیتا ہوں. معاملہ یہ ہے، مفتی طارق مسعود نے ایک بیان میں بولا تھا کہ جو ہمارے نبی ہیں ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، اور جو پوری کی پوری قرآن ہے دوسروں سے لکھوائی گئی تھی، اور انہوں نے مطلب ان کو بہت ٹائم تک یہ بھی نہیں پتہ چلا تھا اس میں غلط کیا لکھا ہے اور کیا صحیح لکھا ہے، کیونکہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. اسی بات کو لے کے یہاں پہ بہت زیادہ لوگ غصہ ہو گئے ہیں اور ٹویٹر پہ مطلب یہاں پہ ان کی اریسٹ کی مانگ چل رہی ہے، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اسکرین شاٹ میں یہاں پہ تھوڑے بہت دے دیتا ہوں. تو دوستو سب سے پہلے آپ یہاں پہ مفتی طارق مسعود کا بھی چھوٹا سا کلپ دیکھ لیے، اس بارے میں انہوں نے کیا بولا جب ان کے اریسٹ کی یہاں پہ مانگ چلنے لگی اور لوگ کافی زیادہ غصہ ہو گئے. کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. خود سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے. معاذ اللہ. میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھا جانتے. میں نے ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں. میری طرف کسی نے منسوب کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے. ہرگز نہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے. اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے. ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے اور آپ کی سیرت ہی ہے اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت دل میں بٹھائے. اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا یا جو بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں، آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہیں، جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو جو لوگ اس وضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہاں پہ پورا معاملہ پتہ چلے گا ہوگا. اب آپ لوگ ہی مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دینا. آپ لوگ اس بارے میں کیا بولنا چاہو گے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا.